رات کی خاموشی میں ایک نوجوان قید خانے کی دیواروں میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ نام تھا یوسف۔ نہ اس کے پاس گھر تھا، نہ خاندان، نہ دولت، نہ آزادی اور نہ جرم۔ کوئی جرم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو صبر کے ساتھ بہتے ہیں، نہ کمزوری کے ساتھ۔ قید خانے میں ایک بوڑھا قیدی اس کے پاس آیا اور آہستہ سے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر نور مگر زنجیریں بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، میں وہ ہوں جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مگر جسے اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ بوڑھا حیران ہو گیا۔ یوسف کی آواز میں درد بھی تھا مگر شکوہ نہیں۔ یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوئی تھی۔ چھوٹے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک عام خواب نہیں ہے، مگر انہوں نے فوراً کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، مگر حسد یہ وہ آگ ہے جو رشتے بھی جلا دیتی ہے۔ بھائیوں نے اس سازش کی اور ایک دن یوسف کو لے جا کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یکدم اندھیرا چھا گیا، پانی ٹھنڈا تھا، آوازیں گونج رہی تھی۔ اس لمحے اگر کوئی دوسرا ہوتا تو چیختا، روتا، بد دعائیں دیتا، مگر یوسف علیہ السلام نے کنویں میں کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، تو میرے ساتھ ہے اور جب تک تو میرا ساتھ ہے میں تنہا نہیں ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ کنویں میں جھانکتا تو ہیرے جیسے چہرہ نظر آیا۔ انہوں نے یوسف کو نکالا اور پھر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، مگر اللہ کی نظر میں وہ خریدا گیا تھا۔ مصر کے بادشاہ کی وزیر نے انہیں خرید لیا۔ گھر میں روشنی آ گئی، مگر روشنی کے ساتھ آزمائش بھی آ گئی۔ ایک دن وزیر کی بیوی نے دروازے بند کیے، راہیں بند کیں، مگر یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت کھلی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، آؤ یوسف، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے نظریں جھکا کر کہا، میں اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ اس نے غصے میں یہ کہا کہ یوسف پر الزام لگایا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، بے گناہ مگر قیدی اس کے پاس آئے، دل دکھتے، زخم سوتے، اور وہ صرف ایک ہی جملہ کہتا، صبر کرنا سیکھ لو، اللہ کبھی صبر کرنے والوں سے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک دن قید خانے میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے خواب دیکھا ہے، تم ان کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر وہ دن آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا، حیرت انگیز، عجیب، خوفناک۔ کوئی بھی تعبیر نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان تھا اور قید سے ایک آدمی بھاگتے ہوئے آیا۔ بادشاہ سلامت، ایک نوجوان نے اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ یوسف جیل کی قیدی تھے اور بادشاہ مصر کا سب سے بڑا حاکم۔ بادشاہ بھی حیران کھڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلے 7 سال بھرپور بارش ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا۔ اگر آپ ابھی محنت کریں گے تو قوم بچ جائے گی۔ بادشاہ دہل رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں خزانے کا نگران بناتا ہوں۔ اور یوسف جو کنویں میں پھینکا گیا تھا، جو غلام بن کر بیچا گیا تھا، جو بے گناہ قیدی میں ڈالا گیا تھا، لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ ایک دن وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، اب اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ نہ پہچان سکے، نہ معلوم کہ جسے ذلیل سمجھ کر کنویں میں پھینک دیا، آج وہ پوری سلطنت کا مالک ہے۔ یوسف علیہ السلام دل میں بدلے کا جذبہ تھا نہیں۔ انہوں نے کہا، آج میں تم پر کوئی سزا نہیں دیتا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے
اور سب بھائی رونے لگے۔ وہ بھائی، وہی خاندان، سب ان کے سامنے سجدہ زیر تھے۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی بچپن کا خواب جو اللہ نے کنویں میں محل تک پورا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی دی ہے، تو نے مجھے علم دیا، مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن کی ایک سچی کہانی ہے اور دل دہلانے والی۔ اگر دنیا دھکے دے، اگر آپ کو اپنے چھوڑ دیں، اگر لوگ الزام لگا دیں، اگر حالات اندھیرے ہو جائیں، تب بھی اللہ کا جو پلان تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کنواں آخر کنواں نہیں ہوتا اگر کنواں بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے۔